عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ امام مالک نے ابو حازم بن دینار سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سعادی صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے۔ پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو، اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔